وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا یعنی الرکعتین بعد العصر والبخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے صحابہ سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں، خود بھی صحابی ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک نماز ایسی پڑھتے ہو کہ میں نے تو حضور کو پڑھتے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم کو شرف صحبت حاصل ہے، ہم حضور کے ساتھ رہے ہیں، یہ نہیں پڑھتے نہیں دیکھا. اپنا دیکھنا بیان کرنا رویت. وہ وہی عصر کے بعد 2 رکعت جو پہلے سن چکے ہو. تو جہاں تک بات احناف کی ہے وہ تو وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات دوسرے اماموں کی ہے تو وہ اس کے قائل ہیں، جیسے امام شافعی وغیرہ. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اس سے منع کیا. حضور کا منع کرنا ایک الگ چیز ہے اور حضور کا حکم دینا ایک الگ چیز ہے، اور کسی صحابی کا دیکھنا الگ چیز ہے، اور کسی صحابی کا سننا الگ چیز ہے، اور اس کا شرف صحبت حاصل ہونا اس کے لیے الگ چیز ہے. جہاں قولی حدیث ہوتی ہے، حضور کا کہنا کہ نہیں کرو، اس کو طاقت مل جاتی ہے، حضور کا کہنا نہ کرے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی امام کہتا ہے اور امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کرتے، کوئی ملامت نہیں ہے. اس میں اسی بخاری شریف ام المومنین کا حدیث بھی سنا چکا، وہ کہتی برابر حضور پڑھتے. تو جو پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کی بات، جھگڑنے کی بات کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، جس امام کے یہاں جو ہے کرو، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری، وعن ابی ذر قال وقد صعد علی درجۃ الکعبہ، اور ابو ذر جو ہیں وہ چڑھے کعبہ کی سیڑھیوں پر. دروازہ اس کا اونچا ہے نا. اس کے بارے میں بھی ام المومنین نے حضور سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دروازہ اونچا ہی تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، بنائے خلیل میں یہ دروازہ اونچا نہیں تھا، زمین کے برابر تھا جو حضرت خلیل نے بنایا. لیکن قریش نے جب بنایا تو اس کا دروازہ اونچا کر دیا، پھر جس کو چاہتے تھے اس میں داخل کرتے تھے اور جس کو نہیں چاہتے تھے نہیں داخل. اس لیے اونچا کر دیا کہ اس میں سیڑھی رکھتی ہے. آج بس تو یہ بنائے خلیل میں اونچا نہیں تھا، زمین کے برابر تھا. آج بس بنائے خلیل میں خانہ کعبہ میں کوئی جگہ چھوٹی بھی نہیں تھی. آج ایک جگہ چھوٹی ہوئی خالی پڑی ہے. قریش نے جب بنایا تو چونکہ یہ اللہ کا گھر بنا تو جو حلال روزی تھی وہی لگا سکتے تھے اس میں. آج بھی مسجد میں جو پیسہ لگے گا بالکل حلال کمائی کا لگنا چاہیے، پھر امید کرنی چاہیے کہ یہ قبول ہو جائے گا. تو سرمایہ کم ہو گیا تو وہ جگہ چھوڑ دی، گری ہوئی. وہ حقیقتاً وہ کعبہ یہ بالکل بنائے خلیل میں پورے پر بنا تھا، سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے پر نہیں بن سکا. اس میں بھی خدا کی مشیت تھی کہ اگر پورے پر کعبہ بنا ہوتا تو غریب تو کبھی بھی کعبے میں نہیں جا سکتا تھا. امیر جاتے، حکمراں جاتے یا ان کے چاہنے والے جاتے. اب اللہ نے ایسا کر دیا ہے کہ ہر غریب امیر سب کعبے میں داخل ہوتے، نہ سیڑھی لگانی پڑتی نہ زینہ لگانا پڑتا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار ہمارے سامنے کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو خانہ کعبہ کے اندر گئے. پیپر میں بھی آیا، وہ سب نے ان کو مبارکباد دی. ہم بھی مبارکباد دینے والوں میں ہیں جو کعبہ میں گئے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی دیا، آج بھی دے رہے ہیں. تو ہم سے جن صاحب نے تذکرہ کیا
ان سے کہا ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات پر افسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کعبے میں نہیں گئے۔ اچھا آپ بھی گئے تھے؟ ایسا کہنے لگے بیچارے، اچھا آپ بھی گئے تھے؟ میں نے کہا کئی بار گیا تھا صاحب، اور بغیر منت غیر گیا تھا، کسی کے احسان اٹھائے بغیر گیا تھا میں۔ بولے ایسا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اور ان کو تعجب ہوا، کسی کا احسان بھی نہیں اٹھایا، وہ گیا تھا۔ بولے کب؟ میں نے کہا جب میں گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے۔ جب کہا اچھا ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا آپ کو زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، جو حصہ چھوٹا ہوا خانہ کعبہ سے صحیح معنوں میں کعبہ ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں اپنے غریب بندوں کو نہ جانے دے اور صرف امیروں کی اجارہ داری ہو؟ کیسے وہ قدرت کیسے کر؟ اس لیے یہ کعبہ کئی بار شہید کیا گیا اور کئی بار بنایا گیا۔ حضرت زبیر نے اسی طرز پر بنا دیا تھا جو بنائے خلیل ہے، لیکن پھر جو ہے حجاج ابن یوسف نے اس کعبے کو شہید کیا اور جیسے تھا اب ویسا بنا دیا، اور وہی ہے اب۔ اس میں بھی مشیت ہے خدا کی۔ قدرت کیسے چاہے گی کہ اس کے غریب بندے نہ جائیں، صرف امیر لوگ ہی ٹھیکیدار بنے رہے، جس کو چاہے داخل کریں جس کو چاہے نہ داخل؟ یہ قدرت نہیں چاہیے۔ اب ایسے عورتوں کو حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ مسجد میں آئیں، گھر میں پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آتی ہیں مسجد میں تو فرمایا کہ اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھر سے تو مت روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ دیکھو آتی ہیں تو پھر آنے دو۔ مبارک پور میں جس زمانے میں طالب علم تھا تو وہاں عورتیں نماز پڑھنے تو نہیں آتی تھی جامع مسجد میں، لیکن وہ بڑے شان سے بنائی گئی تھی تو اس کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، آنے کی اجازت تھی ان کو، عورتیں آتی تھی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں کی جماعت آئی ہو اور انہوں نے بہترین نذرانہ مسجد کو نہ پیش کیا ہو۔ میں یہ دیکھتا تھا جب وہ آتی تھی، اس کو دیکھتی تھی صرف سبحان اللہ جزاک اللہ کہ جیسے یہاں چل دیتے ہیں، وہ نہیں تھا۔ چند ایک آدمی ہیں بیچاری جو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، سبحان اللہ جزاک اللہ سے پٹا دیتے ہیں، ہاں سب کہیے تھے۔ جب وہ آتی تھی بہترین نذرانہ، یہ ہماری طرف سے بھی مسجد میں لگا دینا، ایسا کر کے تب جب بھی آتی تھی مجھے وہ طریقہ ان کا ہوتا، اور یہاں کا یہ طریقہ بہت خراب لگا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کو پٹا دیا بس ہو گیا۔ یار تم بھی تو بناؤ بابا، تم بھی مکلف ہو۔ اگر پوری مسجد تم سے نہیں بنتی تو تیتر کا گھونسلے جیسی ہی مسجد بنا ڈالو، کیوں نہیں بناتے ہو آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر یہ مسجد بنانا اللہ اپنا جنت کے گھر بنانا کیوں نہیں بناتے ہو آپ؟ ٹھیک نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی بڑے اجتماع جو آزاد میدان میں ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں اور یہاں آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، جماعت میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو باہر بیٹھنے والے سائلین سے میں نے پوچھا کہ آج تو آپ کی جھولیاں بھر گئی ہوں گے؟ پوچھتا ہوں، میرا دستور ہے، کہا کسی نے پیسہ نہیں دیا، ایک نیا پیسہ۔ یہ کس نے سکھایا بابا؟ اس سائل کو چائے پینے کا پیسہ آپ نے دیا، بسکٹ کیا سیکھا آپ نے؟ نمازی صرف سیکھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں۔ ذرا پڑھو تو سورج وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب اخرتنی، یہ ذرا آیت پڑھیے تو کہا مرنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہیں بعد میں پچھتاؤ گے۔ خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے تم کو، کہ اگر موت پھر ٹل جاتی ذرا تو میں کچھ ذرا سا لولا اخرتنی الی اجل فاصدق، تو میں خوب صدقہ کرتا۔ آپ کیا صدقہ کرو گے جب موت نے ہاتھ ڈال دیا آپ کے حلق میں؟ کیا صدقہ کرو گے اس سے پہلے وقت؟ تو اس وقت آرزو کرتا ہے کہ اب اگر ہم تھوڑی سی مہلت دے میں خوب ہاتھ کشادہ کر دوں، کہ آپ کیا کرو گے؟ ابھی تک تو ہاتھ آپ کا تنگ تھا، پہلے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر کے ہمیں دبوچ لے، ہماری حلق میں ہاتھ ڈال دے، اس سے پہلے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ کام لے لے، صرف الفاظ سے مت خوش کرو خدا کو، باتوں سے مت خوش کرو بابا۔ وہ کہتا ہے بات بنانا چھوڑ دے، باتوں سے محض خوش کرنا مجھے چھوڑ دے، کام کر، تجھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ پڑھاتے وقت کہتے تھے زمین پر کام، زمین کے نیچے آرام، یعنی قبر ہے۔ کچھ لوگ یہیں اپنی خود ہی آرام کرنے لگے، کسی کو کہیں کو آرام کرائیں گے، ویسے اپنے ہی آرام کی فکر میں پڑ گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ میں کعبہ کے زینے پر تھا، سیڑھیوں پر تھا، اب کہہ رہے ہیں من عرفنی فقط عرفنی، جس نے مجھے پہچانا اس نے ہم کو پہچانا، یعنی اگر جو ہمیں جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا آپ جان لے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ اب جانے کیا، فانا جندب، میں جندب، نام ان کا جندب تھا، ابو ذر کے نام سے مشہور تھے، نام ان کا جندب تھا، میں جندب ہوں۔ یہ اتنے لب و لہجے کے سچے تھے، اس سرکار نے ان کی تعریف کی ہے، کیا بتاؤں حدیث پاک، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اگر کافروں کا مجمع ہو اس میں بھی سیدھے اعلان کر بھرے مار مار کے بے ہوش کر دیں، لیکن بات سچی کرتے تھے۔ سچی بات اس دنیا میں جلدی سے لوگ برداشت نہیں کرتے، کتنوں کو جیل میں ڈال دیا صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جیل میں سب جھوٹے ہیں، بہت سچے ہیں، کتنے سچوں کو آج بھی جیل ہے۔
تو کیا یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ کوئی سچا ہوگا؟ میں اب نس کی طرف آ رہا ہوں، جس کو قیدی کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف بہت سچے، دیکھ لے قیدی کہہ رہا، جس کو تمام زمانے میں سرکار کہہ رہی ہیں کہ یہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین، یہ سچوں میں سے، یعنی جس کو سب عورتیں کہہ رہی ہیں تمام مصر کی کہ یہ سچا ہے، قیدی کہہ رہے ہیں تو اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ تو یہ قید و بند بھی یاسیری بھی میری سنت آبائی ہے، یہ قید و بند سچائی کے لیے جیل میں جانا یہ بھی سنت ہے۔ تیار ہے کوئی اس کے لیے؟ ارے نام سے تو کبھی آ جائے گے، جوڑی بخار آ جائے گا جیل کے، لیکن اللہ والے بالکل نہیں گھبراتے، وہ بولیں گے سچ۔ کئی بار مجمع مشرکین نے منع کیا کہ یہ مت کہنا، لیکن جا کے کہتے ہی تھے سچی بات۔ یہی حضرت ابو ذر، یہ تو مجمع مشرکین تھا، لیکن امیر معاویہ کے ہاں جب شام میں پہنچے تو ان سے جھگڑا کرتے تھے کہ آپ نے یہ بیت المال جو بنایا یہ مال سے بھرا پڑا ہے، کیا غریب سب ختم ہو گئے، کیا کیوں نہیں نکلتے ہو؟ اب بولے مجھے حکومت چلانا ہے، کیا کروں، تھوڑا رکھتا ہوں۔ کہا یہ کیسی حکومت آپ چلا؟ چونکہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو امیر شام ہوتے ہوئے بھی ان کو کچھ کہتے نہیں، کوئی کچھ ان کو نہیں کہتا، جانتے تھے کہ بہت سچے ہیں، بالکل سچ بات سب کے سامنے کہتے تھے، اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ۔ تب حضرت عثمان غنی کو کہا کہ ان کو بلا دیجئے، انہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ پہلے ایسے صحابہ اس طرح سچے تھے وہ کہ امیر معاویہ کو لکھنا پڑا، زندگی اجیرن کر دی ہے، ان کو بلا لیجئے۔ بلا دیا، پھر حضرت عثمان غنی نے بلا لیا اور ان کو لے جا کے ایسی جگہ آباد کر دیا جو آبادی سے دور، آبادی میں رہیں گے سچی بات کہیں گے، پھر تو میں ہوگی، تو تھوڑا سچا آدمی الگ تھلگ رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے جتنے سچے ہیں ان کو علیحدگی پسند ہے، اور صوفیہ نے جو علیحدگی تھوڑے دن کے لیے اختیار کی وہ سچائی کی راہ کی وجہ سے، کئی بات سمجھو، وہ سچے ہوتے ہیں، سچے کوئی دنیا برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو وہی اپنا نام بتا کہ میں جندب ہوں، نام اس کا جندب تھا، کہا جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں جندب ہوں، یعنی ابو ذر۔ اب کہہ رہے ہیں سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بعد الصبح، کوئی نماز نہیں ہے صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع کرے، ولا بعد العصر، کوئی نماز عصر کے بعد نہیں ہے، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب کرے۔ یہاں تک تو ہو گئی، یہ تو سنی چکے ہو، لیکن آگے جو کہنے جا رہے ہیں حضرت ابو ذر، الا بمکہ، الا بمکہ، الا بمکہ، مگر مکے میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ 3 بار کہا، مکے میں، مکے میں، مکے میں، 3 بار۔ بس یہی سب دیکھ کے امام شافعی نے کہا کہ یہاں جو ہے یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے، سمجھ میں آئی ہے، یہاں چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن اناف کے نزدیک جو ہے چاہے مکہ ہو چاہے غیر مکہ ہو، اس وقت میں رکا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور وہ امام کی بات کرتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہے کہ ہم نے سنا اللہ بمکہ، اللہ بمکہ، مکے میں ہوئے، مکے کی شان الگ ہے، چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ آخری حدیث تھی، مکے پہ آ کے ختم ہوئی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ آخری حدیث، اور میں نے جب دوسری فصل ختم کی تھی تو کہا تھا کہ سلام اس وقت پڑھیں گے، اب تیسری بھی ختم، اٹھیے سلام پڑھیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔